رستا ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے، رستا ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 150 پر 3 اور 150 پر 4 دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیتوں کے اندر یہودیوں کی سرکشی، ان کے عناد کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائے، چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی ان پر آ پڑی، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو یہودی کہتے ہیں کہ آسمان سے کھلی کتاب اتار لائے، یعنی یہودیوں کا مطالبہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کہتے تھے کہ آسمان سے ڈائریکٹ آپ جا کر آسمان سے ڈائریکٹ جو ہے قرآن مجید کو لے کر آئیں گے تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے یہ صرف سرکشی، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ آسمان جا کر قرآن لے کر آئے تو بھی مانیں گے نہیں، ہے صرف یہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ ان کا جو مطالبہ ہے یہ ہٹ دھرمی سرکشی کی وجہ سے ان کا یہ مطالبہ ہے۔ اللہ یہودیوں کی یہ روش یہ نئی کیا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے بھی ایسا ہی مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو اسی وقت مانیں گے جب ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، آنکھوں کے سامنے جب ہم دیکھیں گے تو اسی وقت ہم مانیں گے۔ یہ مطالبہ یہ یہودیوں کا یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی انہوں نے ایسی ہی باتیں کہی تھی۔ اللہ نے اس کو بتلایا کیا بات کہی تھی کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا بتلا۔ تو ان کے مطالبے کی وجہ سے ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات بولے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو کیا ہوا؟ تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی جب یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو اسی وقت مانیں گے جب ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، تو ان کے اس مطالبے پر اللہ کے جانب سے بجلی آ گری، تو بجلی آ گرتے ہی سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ اللہ دوبارہ زندہ کر کے ان پر احسان کیا۔ اگر اسی وقت ان کا معاملہ ختم کر دیتا تو اللہ کو کون پوچھنے والا؟
لیکن اللہ نے ان کے ساتھ رحم کر کے پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا. وہی بات اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا. کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. اچھا، اس کے بعد دیکھیے یہ جو یہودیوں کے شرارت ہے، یہودیوں کی سرکشی ہے، یہودیوں کا عناد ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ جگہ جگہ اس کو بتلایا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو مصر سے بچا کر لے کر آئے تھے. کس سے بچائے؟ فرعون کے ظلم سے. فرعون کے ظلم سے مصر سے بچا کر، اور فرعون کو اپنے آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈوبتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا. بنی اسرائیل نے اللہ کا کتنا بڑا کرشمہ وہ دیکھے، اللہ کی کتنی بڑی مدد ان کے ساتھ رہی کہ اللہ نے آنکھوں کے سامنے ظالم کو ڈبو دیا. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب سمندر پار ہو کر موسیٰ اور بنی اسرائیل اللہ کے مہربانی سے سمندر پار ہو گئے، اور پیچھے آنے والا فرعون اور فرعون کی لشکر ساری کی ساری سمندر میں ڈوب گئی، آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر کتنی سرکشی تھی. غور کرے کہ تھوڑی دور گئے، تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو، جیسے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ہم بھی پوجا کریں گے. نعوذ باللہ، ایک کیسی قوم تھی. دیکھو تھوڑی دیر پہلے ہی، چند دن پہلے ہی اللہ کی کرشمے کو انہوں نے دیکھا، اللہ کی بہت بڑی نشانی کو انہوں نے دیکھا. اس کے باوجود بھی موسیٰ سے مطالبہ کرنے لگے کہ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا کر دے دو. یہ ایسی قوم تھی بنو اسرائیل، یہ ایسے خطرناک لوگ تھے. اچھا، اور پھر انہوں نے اور ایک غلطی یہ بھی کی. کیا غلطی کی؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر گئے اللہ کے حکم سے تختیہ لانے کے لیے، اللہ کے حکم سے تختیہ لانے کے لیے طور کے پہاڑ پر گئے اللہ کے احکام کو لانے کے لیے، 40 دن تک وہاں تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اوپر سے نیچے آئے، ان لوگوں کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، غصے میں آ گئے. کیوں؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا کر کے رکھا تھا. نعوذ باللہ، کتنی سرکش قوم تھی یہ، اور موسیٰ کو کتنا ستائے، یہ موسیٰ کو کتنا ستائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے تھے. جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار ستاتے تھے، کفار تکلیف دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا رنج ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے تھے کہ میرے بھائی موسیٰ کو ان کے قوم نے اس سے بھی زیادہ ستایا، بولتے تھے. یہ آپ دیکھو قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ بنو اسرائیل کی سرکشی نظر آئے گی. اللہ کے کرشموں کو، اللہ کے نشانیوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی یہ چھوڑے نہیں سرکشی. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ لوگ بچھڑے کو معبود بنا لیے ہیں، اور پھر ان کے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر یہ سزا مقرر کی کہ جو لوگ بچھڑے کو معبود بنائے ہیں ان کو وہ لوگ قتل کرے جو بچھڑے کو معبود نہیں بنائے. یعنی اللہ کے جانب سے یہ آرڈر آیا کہ بچھڑے کو معبود بنانے والے کچھ لوگ ہیں اور بچھڑے کو معبود نہیں بنانے والے کچھ لوگ ہیں. اللہ نے آرڈر دیا کہ جو بچھڑے کو معبود نہیں بنائے وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کو ختم کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے. اللہ کے جانب سے یہ آرڈر آیا تو ان کے تلوارے سے ان کو مارا گیا. لیکن اللہ نے وہاں بھی ان کے ساتھ رحم کیا، وہاں بھی ان کے ساتھ اللہ نے مہربانی کی. اللہ دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ پھر اللہ نے کیا کیا؟ یہ
پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا. تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا. کہ اللہ پھر دوبارہ زندہ کیا تاکہ پھر وہ اللہ کا شکریہ ادا کر سکے. بہت بڑی غلطی کرنے کے باوجود بھی اللہ انہیں موقع دیا، لیکن وہ ماننے والے تھے. وہ ماننے والی قوم تھی، سرکش قوم تھی، بڑی عناد کرنے والی قوم تھی. اللہ نے اس کے بعد کی آیت میں دیکھیے ان کی ایک اور سرکشی کو بیان کیا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ. ان سے عہد لینے کے لیے ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے تورات کے احکام کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنو اسرائیل تھی، جو یہودی تھے، ان کی ایک اور سرکشی بیان ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اپنی قوم کو جا کر یہ احکام بیان کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ سے آ کر ان کو یہ احکام بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ احکام ملے ہیں، تم اس پر عمل کرو. تو یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ اس کو نہیں مانے، حکم کی عدولی کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانے، اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کیے. تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ان کے اوپر، سروں کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا. یعنی اگر نہیں مانیں گے تو پہاڑ سر پر گر جائے گا. ایسے موقع پر بھی انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر کے کھڑا کر دیا، گویا کہ وہ ایک صاحبان تھا، انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو. یعنی جب اللہ کے جانب سے اللہ کے جانب سے ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر دیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے احکام کی پیروی کرو، تو وہ سجدہ کرنے لگے. سجدہ کرتے ہوئے بھی سجدے میں ہی سر کو اوپر اٹھا کر دیکھنے لگے. پہاڑ گر جاتا کیا کی بول کے، پہاڑ گر جاتا کیا کی بول کے سر کو اٹھا کر جو ہے دیکھنے لگے. یہ ایسے لوگ تھے. اور ان کی ایک اور سرکشی کا بیان ہو رہا ہے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. کہ جب ان سے کہا گیا بنو اسرائیل سے کہ جب تم بیت المقدس میں داخل ہونا تو بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ اور زبان سے کیا بولو؟ حتتن بولو. حتتن کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، ہم نے جہاد نہیں کیا، تیرے جانب سے آرڈر آیا تھا جہاد کرنے کا، ہم نے نہیں کیا، اور جہاد نہیں کرنے کی وجہ سے میدان تیہ میں ہم نے 40 سال ادھر ادھر سرکش ادھر ادھر پھر رہے تھے، ہم کو کیا کرنا نہیں معلوم تھا. یعنی تیرے جانب سے ہم کو سزا ملی، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما. اس کا مطلب یہ تھا. حتتن کا معنی ہم سے غلطی ہوئی تو معاف فرما. لیکن یہ لوگ کیا کیے؟ یہ لوگ اللہ کے جانب سے ان کو حکم تھا کہ بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدے کی حالت میں جانا اور حتتن بولنا. لیکن یہ کیا کیے؟ بیت المقدس کے داخل ہوتے وقت اپنے سرین کے بل داخل ہوئے، سجدے کی حالت میں نہیں، سر کو اوپر اٹھا کر اپنے سرین کے بل داخل ہوئے. اور ان سے کہا گیا تھا حتتن بولو، لیکن یہ کیا بولے؟ حنتتن شعیرہ. ہمیں حنتتن شعیرہ مانے ہمیں گیہوں کی بالی عطا فرما، گیہوں عطا فرما اللہ، ہم کو گیہوں دے. یہ جملہ بولنے لگے. یہ ایسی قوم تھی. اللہ نے ان سے کہا کہ حتتن بولو، یعنی ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما اللہ، یہ بولو. لیکن یہ کیا بولے؟ وہ بھی سجدے کی حالت میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا نہیں، یہ سرین کے بل داخل ہوئے اور الٹا کیا بولے؟ حنتتن شعیرہ، ہم کو دھان کی بالی عطا فرما. یہ جملہ استعمال کرنے لگے. اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی سرکشی تھی. ان سے کہا گیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن یہ لوگ بھی ہفتے کے دن شکار نہیں کیے. لیکن شکار کرنے کے
ہیلے ڈھونڈنے لگے اور شکار کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے. ہفتے کے دن جو ہے سمندر میں جال بچھا دیے, ہفتے کے دن جال بچھا کر, ہفتے کے دن تو مچھلی نہیں پکڑتے تھے لیکن جال بچھا کر رکھ دیے, تو ہفتے کے دن وہ کام بھی نہیں کرنا تھا لیکن ہیلے بہانے بنا کر جو ہے جال بچھا کر رکھ دیے تھے تاکہ مچھلیاں وہاں آ کر اس میں پھنس جائے, پھر ہم دوسرے دن اٹھا لیں گے. یعنی کہ جو چیز ان سے کہی گئی یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, وہ کام وہ برابر کرتے تھے. یہ ایسی قوم تھی, یہ ایسی سرکش قوم تھی, یہ ایسی عناد قوم تھی. تو لہٰذا یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی جو شرارتیں ہیں, یہودیوں کی جو سرکشی ہے, یہ سرکشی ہمارے اندر نہیں آنا, یہ شرارتیں ہمارے اندر نہیں آنا. ہم امت محمدیہ ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم, ہمارے اندر ایسی شرارتیں نہیں آنا. اللہ کے جانب سے جو احکام ہم کو ملے ہیں ان پر پورے طریقے سے ہم کو عمل کرنا چاہیے. یہ چیز بتانے کے لیے اللہ نے یہودیوں کی شرارتوں کو جگہ جگہ قرآن مجید میں بتلایا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سے بھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ, ایمان کی حالت میں باقی رکھ, جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.